ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آسمان میں ایک چھوٹا سا ستارہ رہتا تھا جس کا نام ستارہ تھا۔ ستارہ ہر رات چمکتا اور دوسرے ستاروں کے ساتھ ناچتا تھا اور زمین کو روشن کرتا تھا۔ ایک رات وہ اتنا زیادہ گھومنے میں مصروف ہوا کہ وہ غلطی سے اپنے دوست ستاروں سے دور ہو گیا اور زمین پر آ گرا۔ وہ ایک خاموش میدان میں نرمی سے اترا۔ ستارہ خوفزدہ اور الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشن ہو جائے تاکہ اس کے دوست اسے دیکھ سکیں، مگر زمین سے اس کی روشنی بہت مدھم تھی۔ وہ پریشانی میں آدیر الفادیر گھوم رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک دوست خرگوش بنی سے ہوئی جس نے اس کی روشنی کو محسوس کیا۔ بنی نے ستارے کی بات غور سے سنی اور مدد کرنے کی پیشکش کی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ اسے معلوم ہے کہ انہیں کس سے مدد لینی چاہیے۔ پھر بنی نے ستارے کو ایک عقلمند الفالو اورلا کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اورلا جو ایک درخت کی اونچی شاخ پر رہتا تھا اور بہت عقلمند تھا، اس نے ستارے کی بات سنی۔ اورلا نے کہا کہ واپس آسمان جانے کا واحد راستہ چاند کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اورلا نے بتایا کہ چاند قریب ہی ایک اونچی پہاڑی پر رہتا ہے اور اس کے پاس جادوئی طاقت ہے۔ ستارہ امید سے بھر گیا اور اورلا کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ اور بنی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک لمبا اور مشکل سفر تھا، مگر ستارے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہادری سے راستہ طے کرے گا۔ راستے میں انہیں ایک گھنے اور تاریک جنگل سے گزرنا پڑا جہاں لمبے درخت اور بڑے بڑے سائے تھے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں آگے بڑھے، ایک چالاک لومڑی فیلکس نظر آئی۔ فیلکس نے ستارے کی مدھم روشنی کو دیکھا اور انہیں جنگل سے باہر نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دکھایا۔ فیلکس کی رہنمائی سے ستارہ اور بنی جلدی سے جنگل سے باہر نکل آئے۔ آخرکار وہ پہاڑی کے قریب پہنچے جہاں اوپر آسمان میں چاند چمک رہا تھا۔ ستارے کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی اور اس نے پورے عزم کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آخر میں پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو چاند نے انہیں گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ چاند نے ستارے کا سفر دیکھا تھا اور جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ستارے نے چاند سے واپس آسمان جانے میں مدد کی درخواست کی اور چاند نے مسکراتے ہوئے اس کی مدد کا وعدہ کیا۔ چاند نے ستارے کو بتایا کہ اس کے دوستوں نے اس کی مدد اس کی نرمی اور بہادری کی وجہ سے کی۔ ستارے نے اس اہم سبق کو سمجھا اور محسوس کیا کہ دوستی اور مہربانی میں واقعی بڑی طاقت ہے۔ پھر چاند نے ایک روشنی کی کرن بھیجی جس نے ستارے کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی وہ اوپر جا رہا تھا، بنی فیلکس اور اورلا اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ جب ستارہ دوبارہ آسمان میں پہنچا تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو کر چمک رہا تھا۔ اب جب بھی لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، ستارے کی روشنی تھوڑی زیادہ چمکتی تھی اور سب کو یاد دلاتی تھی کہ دوستی اور مہربانی ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتی ہے۔